اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں. ان کی آمد سے قبل آپ مجھے ایک نعت سنائیں. نعرہ تکبیر. نہیں یار اونچی میرے ویر. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. خدا کی وحدانیت کا اعلان. اللہ نے جتنی بولنے کی ہمت طاقت دی ہے سینے کو زور لگا کے نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر. شان رسالت، مقام رسالت، شان صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت قرآن، شناخت مصطفیٰ، تحریک خدام اہل سنت والجماعت، بزم حق چار یار پاکستان. نائب صدر بزم حق چار یار پاکستان جناب مفتی عبداللہ عباس. السلام علیکم سامعین ذی وقار، اللہ پاک آپ کا یہاں ملنا بیٹھنا قبول فرمائے. اسٹیج پہ سجے ہوئے مزین حضرات بطور خاص تحریک سے بہت ہی زیادہ وقت پہلے سے پیوستہ بلکہ ایک شناخت رکھنے والی شخصیت مولانا مخلص عبداللہ صاحب اور ہمارے سیکرٹری جنرل مولانا فاروق حیدری صاحب اور ہمارے بہت ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عالم ارواح سے ہی بندے سے محبت ہے. اللہ پاک بہت ایک حدیث مبارکہ ہے مشکات شریف کی، اس تفصیل کا وقت نہیں ہے اور اس کو بڑے وضاحت سے خطبات حکیم الاسلام جلد میں 2 میں حضرت قاری صاحب نے بھی بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ یہ جو دنیا میں کسی سے محبت ہوتی ہے یہ اصل میں عالم ارواح میں ملی ہوتی ہے، آپس میں روح ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو میں ادھر بہت ہی زیادہ ہی میرے خیال میں بلوچ صاحب کے قریب تھا ماشاءاللہ. اس کے علاوہ اور بہت سارے ہمارے بھائی محمد شاہ صاحب قاسمی، اللہ پاک بہت زیادہ بہت ہی نکھار ہے، اللہ پاک مزید ترقیاں نصیب فرمائے. بہت سے تمام احباب اللہ پاک سب کو قبول فرمائے. یہ ماشاءاللہ نئے چمکتے دمکتے چہرے ہیں، اللہ سلامت رکھے اور سب سے بڑھ کے حضرت قاضی صاحب کے نظریات کو اللہ سلامت رکھے. آمین کہو بلند آواز سے. ہاں اور میں مختصر وقت میں آپ کو کچھ ذائقے 2 لمبی نظموں کو مختصر. دنیا اتنی فاسٹ ہو چکی ہے اب ہر بات ہی لوگ چاہتے ہیں بس مختصر ہو، اور سائنس کہتا ہے، سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ انسانی آنکھ 13 یا 17 سیکنڈ سے زیادہ کسی چیز کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، اس لیے وہ کہتی ہے ذرا منظر بدلتے جائیں. تو زمانہ بھی اتنا تیز ہو گیا ہے. جے ڈی ساؤنڈ والوں کو بھی اللہ سلامت رکھے، بہت اچھا چلاتے ہیں. اب آپ کی مجھے توجہ چاہیے. ایک شعر میں نے حضرت شاہ صاحب ایک شعر میں نے ترتیب دیا ہے، گو کہ اس کا قافیہ اس نعت سے یا اس دھن تو وہی ہے لیکن وہ وزن بھی وہی ہے، البتہ ردیف اور قافیے میں فرق ہے، لیکن آج کی محفل کے لیے وہ یادگار رہے گا. وہ میں نے شامل حال کرنا ہے، پھر میں آگے چلوں گا. 20 منٹ میں میں نے انشاءاللہ اپنے ماحول کو واپس لا کے آپ کے سپرد کرنا ہے. ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیے سبحان اللہ. ذرا غیرت بھری سبحان اللہ چاہیے. اور یہ آج ہم ایسی سبحان اللہ کہیں کہ حضرت قاضی صاحب کی روح خوش ہو جائے قبر مبارک میں. آواز بلند کہو سبحان اللہ. اسی طرح کا ایک دکھی انداز ہے. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی النبی وعلی آلہ وصحبہ افضل صلوات عدد معلوماتک وبارک وسلم وترحم بذلک فی جمیع العالمین خصوصا فی خلق الناس. یا اللہ ہم فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں چکوال میں بیٹھ کے. ذرا ذوق پیدا کریے، کہیے سبحان اللہ. ہے ستم گر زمانہ پریشان ہے ستم گر زمانہ پریشان میں کملی والے کی اگری میں گھر
چاہیے. آمین آمین بلند آواز سے. ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے. جس صبح حاضری جا کے روزے پہ ہو، جس صبح حاضری جا کے روزے پہ ہو. ہاں مجھے ایک ایسی سحر چاہیے. ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوئے، ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوئے. کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے. ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوئے، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے. جس صبح حاضری جا کے روزے پہ ہو، ہاں مجھے ایک ایسی سحر چاہیے. ہے ستم گر زمانہ ان کی یادوں کا مرکز ہے سینہ میرا. ان کی یادوں کا مرکز ہے سینہ میرا. ان کی یادوں کا مرکز ہے سینہ میرا. دور رہ کر تو مشکل ہے جینا میرا. دور رہ کر تو مشکل ہے جینا میرا. سبز گنبد تلے ہو کبھی حاضری، سبز گنبد تلے ہو کبھی حاضری. وہ گلی چاہیے، وہ نگر چاہیے. ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوئے، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے. ہے ستم گر زمانہ. شیر کا عروج کیا ہے؟ آپ کی توجہ چاہتا ہوں. چکوال والوں ہاتھ بلند کر کے کہو ذرا سبحان اللہ. وہ ہے ہنسی چاند بھی وانتا ہو مگر، ہے ہنسی چاند بھی وانتا ہو مگر، اس پہ ہے چھایا اس پہ ہے چھایا آ رہا ہے نظر. توجہ جو دیے آمنہ میں طلوع جو ہوا گو دیے آمنہ میں طلوع، بس مجھے روایت کریں دے صحابی مرارا، روایت کریں دے صحابی مرارا. جو ہجر نے حفظہ محمد پیارا، چکو چود میاد کوئی کوئی ستارہ، میں دو مانو بیٹھا دوبارہ دوبارہ. روایت کریں دے صحابی مرارا، جو ہجر نے حفظہ محمد پیارا، چکو چود میاد کوئی کوئی ستارہ، میں دو مانو بیٹھا دوبارہ دوبارہ.
ہے ہنسی چاند بھی مانتا ہوں مگر ہے ہنسی چاند بھی مانتا ہوں مگر اس پہ ہے چھائیاں رہا ہے نظر جو ہوا کو دیے بس مجھے ایک وہ عمل چاہیے ایسے تم گر زمان اس دل اور دکھ سے پڑھو جس دل سے قاری طیب صاحب نے پڑھا تھا روزے پہ جا کے. اللہ آپ کو لے جائیں گے. یہ اسی انداز کو میں نے سامنے رکھ کے لکھا تھا. آپ پڑھیے میرے ساتھ. ہے ستم گر زمانہ پریشان ہے کملی والے کی گری گھر چاہیے جس صبح حاضری جا کے روزے پہ ہو مجھے ایک ایسی سحر چاہیے ان کی یادیں. جو شعر یہ والا محبت سے ہم نے اور جو اس کے آخری مصرے میں جو اظہار محبت ہے وہ آج رات ان کے ساتھ ہو جائے میری شاید اللہ بخشش فرما دے. آپ کہو ذرا سبحان اللہ. ان کی یادیں ہنسی تل ستائے بہت ان کی یادیں ہنسی تل ستائے بہت دوریوں کے یہ لمحے رلائے بہت دوریوں کے یہ لمحے رلائے بہت جس سے محبوب کو رو برو دیکھ لو جس سے محبوب کو رو برو دیکھ لو میرے مولا مجھے وہ نظر چاہیے ہے ستم گر زمان. ایک ہاتھ بلند کر کے کیمرہ مین ذرا دیدار کروائے عاشق رسول کا. ہے ستم گر زمان. ہاتھ بلند کریے. ایک ہاتھ بلند کریے. ہے ستم گر زمان پریشان ہے کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے جس صبح حاضری جا کے روزے پہ ہو جس صبح حاضری جا کے روزے پہ ہو مجھے. اب آپ تشریف رکھیں. مہمانوں کا سلسلہ تو اس طرح آتا رہے گا. اگر آپ ایسا کرتے رہیں گے تو پھر نظام و ضبط جو ہے وہ جناب آج کے ہمارے اس بزم کے خطیب پاکستان ناظر اسلام جناب حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ عابد بڑائچ صاحب تشریف لائے. ہم ان کو دل کی عطا کریں گے اسے خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ سے یہ گزارش ہے جو بھی مہمان تشریف لائیں آپ وہ سٹیج پہ ہی تشریف لائیں گے. آپ ان کی زیارت بھی کریں گے تو کھڑے نہ ہوئیے گا پلیز دوبارہ تاکہ نظم و ضبط کا خیال رکھا جا سکے. جی ستم گر زمانہ پریشان ہے کملی والے کی گری میں گھر چاہیے جس صبح حاضری. شعر ہے ختم نبوت کے دیوانوں کے لیے. جان دے دوں میں آقا تیرے نام پر جان دے دوں میں آقا بڑے شوق سے آتش عشق کا ایک
بہر چاہیے ہے ستمگر زمان دیکھ لو ابن عباس بیتاب ہو دیکھ لو ابن عباس اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو مدینہ تو اپنے قلب کے آنسو بہاؤ یہ شعر بڑا قیمتی ہے دیکھ لو ابن عباس بیتاب ہو دیکھ لو ابن عباس بیتاب ہو دل سوچتا ایک ہی خواب کیا زمین مدینہ سے مل جاؤں میں زمین مدینہ سے مل جاؤں میں عشق خیر الورا کا سفر چاہیے ہے ستمگر زمانہ مکمل ہو گئی لیکن میں شاہ صاحب اور اب تو مجھے بہت فائدہ ہوا کیا مناظر اسلام تشریف فرما ہے حضرت ہم نہ کسی کو گالی دیتے ہیں نہ کسی پہ گلوچ کرتے ہیں نہ کسی کے خلاف میں بھی قرآن پڑھنے لگا ہوں کیا کہنے آپ سنیے توجہ اور اس شعر کے سننے کے بعد اگر کوئی زبان خاموش رہتی ہے تو وہ مشکوک نگاہ سے دیکھی جائے گی ہاں توجہ کرنا حضرت عرض یہ ہے کہ خود خدا نے کو بند کر مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں خود خدا نے شہیدوں کو زندہ کہا دیکھ عبارت النص کیا ہے اور دلالت النص کیا ہے توجہ کرنا خود خدا نے شہیدوں کو زندہ کہا رزق دیتا ہے خود ان کو رب علا ہے دل تھام کے بیٹھ ہے فضیلت شہیدوں کی یہ دوستو پھر نبیوں کے جینے کی کیا بات ہے ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے چمن میں رہ کر بھی خاروں میں پھول زندہ ہے ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے چمن میں رہ کر بھی خاروں میں پھول زندہ ہے محفل حمد و ناز سجا کے بتاتے ہیں ہم زمانے بھر کو ارے وہی تو لوگ ہیں ہم جن کا رسول زندہ ہے خود خدا نے شہیدوں کو زندہ کہا جس کا عقیدہ ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے سبحان اللہ خود خدا نے شہیدوں کو زندہ کہا خود خدا نے شہیدوں کو زندہ کہا رزق دیتا ہے خود ان کو رب علا ہے فضیلت شہیدوں کی یہ دوستوں پھر نبیوں کے جینے کی کیا بات ہے ستمگر آگے چلے وقت مختصر ہے میں حضرت قاضی صاحب پہ ایک کلام بھی میں پڑھا تھا اس کی فرمائش ہے اور فرمائش بھی ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب کیا اور وہ آپ کو یاد رہے گی کہو ذرا سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے میں اہل بیت کے در کا نوکر ہوں اور یہ لوگ لکھتے ہیں لیکن ایک درد ہوتا ہے نا سید کسے کہتے ہیں اب میں تو سادات کے ناخن اور بال وہ زمین پہ گر جائے مجھے تکلیف شروع ہو جاتی ہے اس لیے کہ اگر یہاں کا ڈی این اے وہاں تک مل جائے تو سادات کی رگوں میں دوڑنے والا خون میرے آقا کا اس کا میرے شعر کا مطلب سمجھنا اور عشق اہل بیت ذہن میں رکھنا
ہم ایک ایسا ترازو لے کے بیٹھے ہیں الحمدللہ، نہ ہم خارجی ہیں، نہ ہم ناسبی ہیں، نہ ہم رافضی ہیں، ہم سنی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ المحند علی المفرد کو ہم مانتے ہیں، مدنی اور تھانوی کے نظریات ہم سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں پتہ ہے عشق علماء دیوبند کیا ہے۔ سن، میں بتاتا ہوں اہل بیت سے ہماری محبت کیا ہے۔ میرے اکابر سید کے آگے نہیں چلتے ہیں، سادات کے پیچھے بیٹھتے ہیں، اور یہ ہاتھ بلند کر کے ارے آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا ہے، آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا ہے، آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا ہے، خون مصطفیٰ سے جن کو مولا نے بنایا ہے، خون مصطفیٰ نے شان آلہ پایا ہے۔ کھیل کا تو اور میں اپنے گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں، اپنی گلی میں کھیلتے ہیں، اپنے محلے میں کھیلتے ہیں۔ حسین کھیلا کہاں کرتا تھا؟ حسین کا اسٹیڈیم کون سا تھا؟ کیا ذرا سبحان اللہ بلند آواز سے۔ کھیل کا میدان ان کا تھا وہ گودیے مصطفیٰ، کھیل کا میدان ان کا تھا وہ گودیے مصطفیٰ، تھا وہ گودیے مصطفیٰ، تھا وہ گودیے مصطفیٰ۔ سجدوں میں بھی آقا نے پشت پر بٹھایا ہے، آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا ہے، آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا ہے، خون مصطفیٰ سے جن کو مولا نے بنایا ہے، خون مصطفیٰ سے حسن بے مثال ان کا ہے، شبیہ و نانا کی حسن بے مثال ان کا ہے، شبیہ و نانا کی ہے، شبیہ و نانا کی۔ ان حسین چہروں سے، ان حسین چہروں سے چاند شرمایا ہے، آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، اختصار کے ساتھ حوصلے، یہ مدینہ طیبہ کی بات ہے۔ آؤ ذرا قتل گاہ حسین پہ چلتے ہیں۔ حوصلے وہ زینب کے دوست تو حیران کر گئے، دیکھ کر بھی سر حسین کا صبر کر دکھایا ہے، آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا، فاطمہ کے لاڈلے نے مولا سے وفائیں کی، فاطمہ کے لاڈلے نے مولا سے وفائیں کی، مولا سے وفائیں کی، پیش کر کے سجدے میں اپنا سر کٹایا ہے، ہو آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا ہے، بغض اہل بیت سے نہ رکھ
کہہ رہا ہے ابن عباس یہ سبق ہے دیوبند کا جو تجھے پڑھایا ہے آقا کے نواسوں نے شان نالا پایا ہے میں نوکر صحابہ دا کوئی زبان خالی نہ رہے میں اس کے بعد دو شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا توجہ میں ایک ہاتھ بلند کر کے میں نوکر صحابہ دا تو ہے نوکر صحابہ دا میں نوکر صحابہ دا تو ہے نوکر صحابہ دا تپ دیا ریتا پل دے انگارے تپ دیا ریتا پل دے انگارے صحابہ سولی چڑھ گئے روند کے جنگل چیر کے دریا کسرا محل دے چڑھ گئے ہو روند کے جنگل یہ بہت بڑے عالم بیٹھے ہیں ایک ایک لفظ میرا کتابوں سے چھنا ہوا ہے پوچھ لو تپ دیا ریتا بل دے انگار صحابہ سولی چڑھ گئے روند کے جنگل چیر کے دریا کسرا محل دے چڑھ گئے قدسی لشکر صحابہ دا میں نوکر صحابہ دا تو ہے اگر آپ نوکر ہو تو ہاتھ بلند کرو میں نوکر صحابہ دا تو ہے نوکر صحابہ دا گالیاں نہ دے شعر سنیے مزہ آئے گا گالیاں نہ دے او بدبختہ کیویں جنت جاسے گالیاں نہ دے او بدبختہ کیویں جنت جاسے حشر قبر میں گندا کر کے او بولتے پکڑیا جاسے قبر حشر میں گندا کر کے بولتے پکڑیا جاسے پتہ ہے کیوں پکڑا جائے گا پہرا پلتے صحابہ دا میں نوکر صحابہ دا حضرت میں یہ بات کرنے لگا ہوں اگر یہ بات ٹھیک ہے تو آپ مسکرا کے تصدیق فرمائیں گے اور اگر یہ بات غلط ہے تو آپ مجھے پکڑیں گے کہو ذرا سبحان اللہ بلند آواز سے پیارے علی نے سونے صدیق نے پیچھے نماز پڑھی ہو پیارے علی نے سونے صدیق نے پیچھے نماز پڑھی تینوں خلفاء دے دور دا قاضی القضات علی او پیارے علی نے سونے سے توجہ سارے سن لو بہت بڑی دلیل ہے پیارے علی نے سونے صدیق نے پیچھے نماز پڑھی ہو خلفاء دے اور قاضی القضات علی دل پر صحابہ میں نوکر صحابہ ابن عباس دا اے ایمان ابن عباس دا اے ایمان سارے صحابہ حق ہن جڑے ہن اصحاب دے ملک او مرتد لا شک ہے بالڑ او دوزخ دا جڑا منکر صحابہ میں نوکر صحابہ ہاتھ بلند کر کے میں نوکر